اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسپیکر چلا دو اطلاع میرے شاہ جی. وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ، مرجعون ڈھیل دیے گئے، اسم مفعول کا صیغہ ہے مرجعون جمع مذکر، بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے، اما يعذبهم، یا تو وہ ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان پہ رحم کرے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنائی، مسجداً، ایک مسجد، ضراراً، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقاً، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، وارصاداً، اور پناہ کی جگہ، لمن، اس شخص کے لیے، حارب اللہ ورسولہ من قبل، جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ، البتہ وہ ضرور قسم کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم نہیں چاہتے، کیا قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے مگر بھلائی. واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. لا تکن، آپ مت کھڑے ہوئے، فیہ، اس مسجد میں، ابدا، کبھی بھی. لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسس علی التقوی، جو بنائی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے، احق کو، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یحبون، وہ چاہتے ہیں، ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے. افمن، کیا پس جو شخص، اسس بنیانہ، بنیاد رکھے اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے، نہیں کدھر چلے گئے ہو، علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، ورضوان، اور رضامندی پر، خیر، بہتر ہے، ام، یا، من اسس بنیانہ، جو بنیاد رکھے اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، گرنے والی کھائی کے کنارے پر، گرنے والی کھائی، جرف کھائی، ہاں جی، پنجابی چ مٹی دا پولا ڈھیر، کھائی جی، جس کا اعتبار ہی کونی، جب چاہے گر جائے. ہاں جی، پنجابی چ کڑب کہنے. اچھا، شفا میں نا کنارہ، ہارن، گرنے والا. فن ہار بھی، پس وہ لے گرا اس کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. ہاں جی، وہ شخص کو ہی لے گا، اور کس کو لے گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے ہدایت دیتے ظالموں کی قوم کو. لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہی ان کی بنیادیں، عمارتیں. ہاں جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اونچی اونچی اونچی. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قالت كان عتبة بن ابي وقاص احد یہ پتہ ہے حدیث پہلا عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، زمع اور عبد بن زمع. ہاں، عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو
أن يقبض ابن وليدة کہ وہ لے لے یقبضہ ابن ولیدت زمع تھا کہ وہ لے لے زمع کی لونڈی کا بیٹا، اسمه عبد الرحمن، لے لے وہ زمع کی لونڈی کا بیٹا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا زمع کی لونڈی کے ساتھ، لہذا وہ میرا بچہ ہے، وہ لے لینا میرے بعد۔ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے سعد کو۔ وقال عتبہ انه ابنی، اور کہا عتبہ نے وصیت کرتے وقت کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب رسول اللہ مکہ میں تشریف لائے، فی الفتح، یعنی فتح مکہ کے وقت، اخذ سعد بن ابی وقاص ابن ولیدۃ زمعہ، تو لے لیا سعد بن ابی وقاص نے زمع کی لونڈی کا بیٹا۔ یہ کیا لگا اس کا؟ بھتیجا، سعد کا بھتیجا، بھائی کا بیٹا۔ ہاں بھائی کا بیٹا، بھتیجا، سعد کا بھتیجا لگا، ٹھیک ہے، عتبہ کا بیٹا تھا۔ فاقبل به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لے آیا اپنے بھتیجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واقبل معه عبد بن زمعہ، اور آیا اس کے پاس عبد بن زمع۔ عبد بن زمع کا کیا لگا؟ بھائی، جی فی الحال تو بھائی ہے نا، حضرت اس سودا کے گھر پیدا ہوا نا۔ یہ کون ہے عبد بن زمع؟ یہ زمع کون ہے؟ حضرت سودا کا باپ، عبد حضرت سودا کا بھائی، یعنی سعد نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، تو اس کا سعد بن ابی وقاص نے هذا ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے۔ عہد الی انہ ابنہ، عہدہ الی انہ ابنہ، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی عتبہ نے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ قال عبد بن زمعہ یا رسول اللہ هذا اخی، عبد بن زمع نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، هذا ابن زمعہ، وہ تیرا ہے، ہوا اخوک یا عبد بن زمعہ من اجلی، ہاں وہ تیرا بھائی ہے۔ مشابہ تو عتبہ کے تھا، لیکن فرمایا عبد کو کہ وہ تیرا بھائی ہے، اس لیے من اجل انہ ولد علی فراشی، کہ وہ پیدا کیا گیا، ہاں جی، زمع کے، زمع کے بستر پر، لہذا وہ تیرا بھائی ہے، تو لے جا۔ سعد کو نہیں دیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبی منہ یا سودا، ہاں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کو کہ تو اس سے پردہ کر، کیونکہ یہ تیرے باپ کا نطفہ نہیں، لما رأى من شبہ عتبہ بن ابی جو آپ نے دیکھا اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ۔ قال ابن شہاب قالت عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش، آپ نے اصول قائم کر دیا کہ بچہ بستر کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ الولد وللعاہر الحجر، حجر، الولد للفراش وللعاہر حجر، حجر، خواہ وہ نہیں زمع کا، لیکن اس کے بستر پر تو پیدا کیا گیا نا، اس واسطے بچہ بستر والے کا اور زانی کے لیے پتھر۔ وقال ابن شہاب وکان ابو ہریرہ یصیح بذلک، ابو ہریرہ یہ حدیث پکار پکار کے بیان کرتے تھے، یسیح، صاح یسیح۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان امرأة سرقت في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے چوری کر لی وسلم کے عہد میں في غزوة الفتح، فتح مکہ کے موقع پر، ففزع قومها الى اسامة بن زید، تو گھبرا کر آئے اس کے قبیلے والے اسامہ بن زید کے پاس، یستشفعونہ، ہاں سفارش کروانے کے لیے، یستشفعونہ، اسامہ کے پاس کیوں آئے؟ کہ اسامہ حب رسول اللہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے۔ انہوں نے کہا تم ہماری سفارش کرو، ہماری عورت کا ہاتھ رک جائے، نہ کٹا جائے۔ فلما کلمہ اسامہ، جب کلام کی آپ سے اسامہ بن زید نے فیہا اس تلوّن، عورت کے بارے میں، تو بدل گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ، تلوّن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اتکلمونی فی حد من حدود اللہ، آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں سے
ایک حد کے بارے میں میرے ساتھ کلام کر رہا ہے؟ قال اسامہ استغفر لی، اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کرو، غلطی ہوگی، میرے لیے استغفار کرو۔ فلما كان العشي قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، جب شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہاں جی خطبہ دینے کے لیے، فاثنى على الله بما هو اهله، اللہ کی ثنا کی، ثم قال اما بعد فرمایا اما بعد، فانما اهلك الناس قبلكم ہلاک کیا لوگوں کو تم سے پہلے، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، ٹھیک ہے، جب شریف کو بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، لگے چلے چلے شاباش، والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت بنت محمد سرقت، لقطعت يدها، چلے شاباش، ثم امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بتلك المرأة فقطعت بالکل يدها، مراتے، پھر آپ نے حکم دیا ہاں جی اس عورت کی بابت، کاٹا گیا اس کا ہاتھ، فحسنت توبتها بعد ذلك، تو اچھی رہی اس کی توبہ اس کے بعد، وتزوجت، ہاں عورت کی توبہ اچھی رہی اور اس نے شادی کر لی رجل من بني سليم، بنو سلیم کے ایک آدمی سے، سلیم بن سلیم۔ قالت عائشہ فكانت تأتي بعد ذلك، حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورت کٹے ہاتھ والی تھی، آتی میرے پاس اس کے بعد، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلند کرتی اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال یعنی حدثنا اس کا کوئی کام ہوتا نا ماسٹر سلیم صاحب تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتی، آپ اس کا کام کرتے اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاشع قال اتيت مجاشع، النبي صلی اللہ علیہ وسلم باخي بعد الفتح، میں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو فتح مکہ کے بعد، قلت یا رسول اللہ جئتك باخي لتبايعه، میں آپ کے پاس اپنا بھائی لایا ہوں تاکہ آپ اس سے بیعت لے، بیعت علی لے لیں۔ الہجرۃ، ہاں جی، علی الہجرہ، قال ذهب اهل الہجرہ زہوار الہجرہ، بما فيها، لے گئے ہاں جی ہجرت کرنے والے جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو ثواب اجر ہے وہ تو لے گئے، ہجرت کا ثواب لے گئے۔ سمتی چلا رہے تھے، یہ پہلے کیوں چلایا نہیں؟ پتہ نہیں شاید سمتی چل رہی تھی، ہاں یا تھوڑا اونچی تو بولا کر شاہ، صحیح چل رہا ہے۔ حدثنا محمد بن وائی ابی فائی بکر، تو چلایا ہے، یعنی سمت کر کٹ جائے گا۔ ہو گیا جی۔ حدثنا خدای، چلو پھر وائی فائی تو رہنے دے۔ قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليبايعه على الهجرة، میں لایا اپنے بھائی اپنے باپ معبد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ آپ اس سے بیعت کریں ہجرت پر۔ قال مضت الهجرة لأهلها وبايعه على الإسلام والجهاد، چل شاباش، فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع، وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد، ہاں جی مجالد یا مجاش، ٹھیک ہے۔ بأخي مجالد۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام، میں چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں طرف شام کی، قال لا هجرة ولكن جهاد، اور میں اب ہجرت کوئی نہیں، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کوئی نہیں، لیکن جہاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ فانطلق فأعرض نفسك، فانطلق جا، فارض نفسک، فإن وجدت شيئا وإلا رجعت، ہاں فارغ پیش کر اپنے آپ کو، یعنی دشمن کے مقابلہ میں، فارض نفسک۔
وقال النذر اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم او بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثله. آج کے دن ہجرت کو نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کوئی نہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم. حدثني اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي ان عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح. شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت کوئی نہیں. حدثنا اسحاق بن يزيد جہاد ہے اور وہ قیامت تک رہے گا. حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير. میں ملا عائشہ کو عبید بن عمیر کے ساتھ. فسألها عن الهجرة. اس نے سوال کیا حضرت عائشہ سے ہجرت کے بارے میں. قالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر. آج کے دن ہجرت کوئی نہیں، ہجرت کا معاملہ ختم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه لله وإلى رسوله. ہاں مخافة. ٹھیک تھا، آدمی یہ پھر وہ بھاگتا أحدهم بدينه إلى الله اپنے دین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مخافة پھر دین کو بچاتے پھرتا مخافة أن يفتن عليه. اس ڈر سے کہ وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جائے. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام. آج کے دن تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء. تو اب آزادی ہے، مومن عبادت کرتا ہے اپنے رب کی جہاں چاہے، عبادت کرے اپنے رب کی جہاں چاہے. ولكن جهاد ونية. لیکن اب جہاد اور نیت ہے، جہاد ہے اور نیت ہے. حدثنا اسحاق قال اب تو اپنا مطلب کھلی رعایت ہے، جی کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرے. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض. پڑھے یہ تو بڑی دفعہ پڑھی. فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة لم تحل لاحد قبلي لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي. نہ مجھ سے پہلے حلال، نہ مجھ سے بعد حلال. ولم تحلل لي قط الا ساعة من الدهر. ولم تحلل لي اور نہیں حلال میرے لیے کبھی بھی الا ساعة من الدهر، مگر تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا دن کا تھوڑا سا وقت، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے حلال کیا تھا. لا ينفر صيدها، نہ بھگایا جائے اس کا شکار، ولا يعضد شوكها، شوکوہا، نہ کاٹا جائے اس کا کانٹا، ولا يختلى خلاها، اور نہ اکھاڑا جائے اس کا گھاس، ولا تحل لقطتها، اور نہ اٹھایا جائے اس کا لقطہ. لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری، شاباش، گری ہوئی چیز. الا لمنشدا، الا لمنشد، مگر اعلان کرنے والے کے لیے. وقال العباس بن عبد المطلب الا الاذخر. عباس نے کہا اذخر، اذخر کیا ہے جی؟ فانه لا بد منه. اذخر کاس، خوشبودار کاس، جو ادھر ہی ہوتی ہے عرب میں، ادھر نہیں ہوتی. فانه لا بد منه للقين والبيوت. کین بنا لوہار، لوہاروں کے لیے، سناروں کے لیے، ٹھیک ہے، کین. فساکت ثم قال الا الاذخر. فرعون بھائی ہاں اذخر حلال ہے، وہ تو جب چاہو اکھاڑ سکتے ہو. فانه حلال. وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم عن اكرمة عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا جی، غلطیاں پھر کر دیا، وہ کر دیا. چلو چلو شاباش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی پڑھنا تھوڑا ہے. باب قول اللہ تعالی و یوم حنین اذ اعجبتکم اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی اللہ نے عنکم تمہاری شیئا. مدد کی ہیں جی. بہت سی جگہوں پہ، اور حنین کا دن بھی جب اچھی لگے تم کو تمہاری کثرت تو وہ تمہیں تمہارے کچھ کام نہ آئی. فلم تغنی عنکم شیئا. چلے وضاقت علیکم الارض بما تمہارا ہوا رحبت ثم وليتم مدبرین. ثم انزل اللہ سکینتہ الی قوله غفور الرحیم. چلے حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا اسماعیل قال رأیت بید عبد اللہ بن ابی اوفى ضربۃ قال عبداللہ بن ابی اوفا کے ہاتھ پہ دیکھی مار، ضربت نا مار. قال ضربتها بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین. کہنے لگی عبداللہ بن ابی اوفا کہ یہ مجھے چوٹ لگی. کب لگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن. قلت شہدت حنینا قال قبل میں نے کہا عبداللہ بن ابی اوفا سے کہ تو موجود تھا حنین کے دن؟ حنین کے دن تو موجود تھا. کالا قبل ذلك. اس نے کہا اس سے بھی پہلے. تو حنین کی بات کرتا ہے، میں تو اس سے پہلی جنگوں میں بھی حاضر تھا نبی اسلام کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی میں تو پہلی جنگوں میں بھی آپ کے ساتھ تھا. حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق قال سمعت البراء وجاءه رجل فقال یا ابا عمارہ یہ ابو عمارہ کا ایک آدمی آیا برا کے پاس، کہنے لگا اے ابو عمارہ. ابو عمارہ کنیت ہے برا بن عازب کی. اتولیت یوم حنین. کیا تو بھاگا تھا حنین کے دن؟ فقال اما انا فاشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یبل. یہ نہیں کہا میں بھاگا یا نہیں بھاگا. پتہ ہے کیا کہا؟ اور اس نے کہا نبی اسلام نہیں بھاگے، بس بات ختم ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگے یا ہم نہیں بھاگے، بلکہ کیا کہا کہ نبی علیہ السلام نہیں بھاگے. بہت پیارا سونا جواب دیا. ولکن عجل سرعان القوم. لیکن کچھ جلد باز لوگوں نے جلدی کی. فرشقتهم حوازن. تو حوازن جو تھے نا، حوازن حنین کے لوگ بڑے بہادر تھے، انہوں نے ان کو تیر مارے. راشقت یرشکو مارا تیر مارنا، تیر مارے ان کو حوازن نے. ابو سفیان بن الحارث آخذ براس بغلۃ البیضاء. اور ابو سفیان بن حارث نے پکڑی ہوئی تھی سفید کھچر کی مہار. ابو سفیان کون ہے؟ نبی اسلام کے ام النبی. نہیں آپ بتائیں نا، ام نبی یہ چھوڑے ہیں. آپ کے چچا کا بیٹا حارث، آپ کا چچا تھا نا. حارث بھی بیٹا تھا ایک عبد المطلب کا، اس کا بیٹا ابو سفیان. ابو سفیان بن حرب اور ہے، ابو سفیان بن حارث اور ہے. یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ فرما رہے تھے میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں بہادر ہوں، بزدل نہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال لی قیل للبراء وانا اسمع اولیتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین. کہا گیا برا کے لیے اور میں سن رہا تھا اور تم بھاگ گئے تھے حنین کے دن. فقال اما النبی صلی اللہ شاید علیہ پھر وسلم. گل سنو ادھر آئے. مائی والی گولی دے دو مائی والی گولی. ہاں جی. فقال اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا کانوا رماتا. نہیں فلا، بس یہ بات ختم. اس نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے. لا اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا. کانوا رماتا. تھے وہ لوگ کون؟ حوازن کے. رمات رامی کی جمع، تیر انداز. فقال انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب. حدثني محمد بن شار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابي اسحاق سمع البراء وساله رجل من قيس افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر فر يفر لم يفر جاد ملوم کا سیغہ. چلے لم يفر كانت حوازن رماتا تیر انداز. وانا لما حملنا عليهم جب ہم نے ان پہ حملہ کیا، عليهم انكشفوا فاكببنا. انکشفوا، جب ہم نے ان پہ حملہ کیا، انکشفوا وہ شکست کھا گئے. ہاں جی وہ شکست کھا گئے. انکشفوا فاكببنا على الغنائم. اور ہم ٹوٹ پڑے غنیمتوں پر. وہ بھاگ گئے. ہم نے سمجھا بھی ٹھیک ہے اب فتح ہو گئی ہے، ان کو شکست ہو گئی ہے، میدان خالی ہو گیا ہے، تو ہم ٹوٹ پڑے غنیمتوں پر.
فَاسْتَقْبِلْنَا ہاں بِالسِّحَامِ تو ہمارا استقبال کیا گیا ساتھ تیروں کے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ بیضا میں نے دیکھ کر وسلم کو سفید کھچر پر، بیضا میں سفید. وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا ابو سفیان کے ہاتھ میں اس کی لگام تھی وَهُوَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اور آپ فرما رہے تھے نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. ٹھیک ہے. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرمة اخبراه ان رسول الله. یہ حدیث آپ نے 50 دفعہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا میں نے ترجمہ نہیں کرنا، اگر کوئی آپ کو لفظ نہ آئے تو آپ نے پوچھ لینا ہے مجھ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمین فسألوه ان يرد الیہ اموالهم وسبیهم فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معي من ترون. اس کا معنی کیا ہے؟ مائی من ترون، میرے ساتھ. ہاں میرے ساتھ ہیں لوگ جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ مسلمان دیکھ لو کتنے میرے ساتھ ہیں. ہاں جی. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ. یعنی میں اس کا مطلب یہ ہے مائی من ترونا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ان کے مشورے سے کروں گا جو کروں گا. مائی من ترون یہ اس کا مطلب. آگے پڑھیں. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. ٹھیک ہے. دونوں چیزوں میں سے ایک پسند کر لو. إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ. یا قیدی یا مال. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَعْنَيْتُ بِكُمْ. میں نے تمہارا انتظار کیا استعانیت تو. ٹھیک ہے. وَكَانَ أَنْذَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. انذرا میرا آپ نے مہلت دی ان کو، مہلت دی ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بضع عشرة ليلة. 10 سے اوپر رہتے ہیں. بضع کا لفظ بابا جی 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے. ماسٹر سلیم حافظ صاحب بضع کا لفظ 3 سے 9 تک، یہ یاد رکھنا ہے. بضع عشرہ کا معنی کیا کریں گے؟ 13 رہتے ہیں، 14 15 16 17 18 19. حين قفل من الطائف. جس وقت آپ لوٹے طائف سے. فلما تبين لهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الا احدى الطائفتین. ٹھیک ہے. قالوا فإنا نختار سبينا. فقال جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، ایک ملے گی، یا قیدی ملیں گے یا مال ملے گا. قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المسلمین فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نؤتيه إياه. ٹھیک ہے. حظی منا اپنا حصہ. إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طیبنا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے خوشی سے کر دیا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ہمیں تو نہیں نا پتا کس نے اجازت دی ہے کس نے اجازت نہیں دی. فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤکم تمہارے سردار. امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا هذا الذي بلغني عن سبي حوازن. چلے شاباش. انہوں نے خوشی سے کر دیا اور وہ مان گئے، انہوں نے اجازت دے دی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن سعيد عن ايوب عن نافع ان عمر قال يا رسول الله ها وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفلنا من حنين سال عمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن نذر كان نذره في الجاهليه اعتكاف. عمر نے ایک نظر مانی تھی اعتکاف کی زمانہ جاہلیت میں. فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم بوفائه وقال بعضهم حماد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر پورا کرنے کا حکم دیا. اس سے ایک اور مطلب نکلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ فرض روزہ ضروری نہیں، کیونکہ حضرت عمر نے جو اعتکاف کی نظر مانی تھی وہ اعتکاف دن کا نہیں تھا، رات کا. رات کے لفظ ہے نا، ایک رات میں اعتکاف کروں گا. اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے. اعتکاف الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، اور تراویح الگ عبادت ہے. وقال بعضهم حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا من النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة جولتن بنا تتر بتر یعنی منتشر ہونا، انتشار، بکھرنا، تتر بتر ہونا. فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من میں نے المسلمين دیکھا ایک مشرک کو جو چڑھ گیا تھا ایک مسلمان آدمی پر، میں اگر بھی لے گیا انہوں، فضربته من ورائه على حبل عاتقه میں نے بالسيف مارا اس کو پیچھے سے اس کے کندھے کی رگ پر، یہاں مارا بالسيف تلوار، فقطعت الدرع میں نے کاٹ دی اس کی زرہ. واقبل زرہ عليه کٹ کیوں نہیں ہوتی، وہ نس رگ کٹ دیتی کندھے دی. فاقبل علي فزمني زمة وہ میری طرف متوجہ ہوا، اس نے مجھے دبوچا، دبایا، میں گیا لے گیا مینوں، وجدت منها ريح میں نے الموت پائی اس سے موت کی بو. ثم أدركه الموت پھر اس کو موت نے آ لیا، پھر وہ مر گیا. فأرسلني فلحقت عمر اس نے مجھ کو چھوڑا، وہ مر گیا تو میں ملا حضرت عمر کو. فقلت ما بال الناس میں نے کہا کیا حال ہے لوگوں کا، کیا بنا؟ قال امر الله عز وجل عمر نے کہا امر اللہ عز و جل، اللہ کا حکم، بس اللہ کا حکم ہی ابھی تو. ثم رجعوا وجلس النبي صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ لوگ واپس آ گئے، یعنی پھر فتح ہو گئی اور بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال من قتل قتیلا له علیہ بینۃ اور مایا جس نے مارا کسی مقتول کو، لہو علیہ، بینۃ اس کے لیے اس پر کوئی فلاح سلب دلیل ہے، گواہی ہے، فلاح سلب ہاں تو اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے. فقلت من یشہد لی ثم جلست قال میں نے کہا میری گواہی کون دے گا؟ ثم جلست قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ فقمت من یشہد لی ثم جلست ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ ثم قمت فقال ما لک یا بغداد فاخبرته فقال رجل صدق وصلبه عندي. اس کا چھینا ہوا مال میرے پاس ہے، فارضه منی اس کو راضی کر دو میری طرف سے. فقال ابو بکر لا اللہ اذن لا ابو یامن بکر نے کہا نہیں اللہ کی قسم، اذن اس وقت لا یامد الی اسد من اسد اللہ آپ نہیں قصد کریں گے ایک شیر کی طرف اللہ کے شیروں میں سے. یقاتل عن اللہ ورسولہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیر کا مال آپ کسی اور کو دے دیں؟ شیر کا مال شیر کو ملے گا، یہ تو بجو ہے. فیوتیا کا سلبہ وہ دے دیں تجھ کو اس کا سلب، اس کا مال. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فآتیہ فآتانیہ فآتا نے مجھ کو دے دیا. ففتات به ابو مخرفا قتادہ کہتے ہیں آپ نے مجھے دے دیا. اور میں کیوں اس بزدل کو کیوں دیں؟ ففتات به مخرفا فی بنی سلمہ تو میں نے خریدا اس مال کے بدلے ایک باغ بنو سلمہ قبیلے کے اندر. فإنه لأول مال تأصلته في الإسلام وہ پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا اسلام میں. ایک حدیث وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة فلما قال كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين میں نے دیکھا ایک آدمی کو مسلمانوں میں سے يقاتل رجلا من المشركين وہ قتل کر رہا، لڑ رہا تھا ایک مشرک آدمی سے، وآخر من المشركين يقتله من ورائه اور دوسرا ایک مشرک اس کو دھوکہ دینا چاہتا تھا. یختل قتل یختل دھوکہ دینا چاہتا تھا پیچھے سے. ليقتله ٹھیک ہے، دھوکہ کس لیے؟ تاکہ اس کو قتل کر دے. فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني ہاں ٹھیک ہے. وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فزمني زما شديدا حتى تخوفت یہاں تک کہ میں ڈر گیا، میں کیا مینوں ہی لے گیا. ثم ترك فتحلل ودفعته فتح اللہ وہ کمزور پڑ گیا. ودفعته ثم قتلته جب میں نے اس کو زخمی کیا نا تحلل وہ کمزور پڑ گیا. ودفعته ثم قتلته ودفعته میں نے اس کو دھکیلا، دفعته میں نے اس کو دھکیلا. ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم مسلمانوں کو شکست ہوئی، مجھے بھی شکست ہوئی.
فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ ٹھیک ہے، قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عمر نے کہا اللہ کا حکم. ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ پھر وسلم لوگ لوٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقام بینۃ علی قتیل جو کوئی دلیل قائم کرے اپنے مقتول پر، یعنی اس نے اس کو مارا ہے. قتلہ فلہ صلبہ ٹھیک ہے. فقمت لالتمس بینۃ میں کھڑا ہوا کہ میں تلاش کروں کوئی دلیل اپنے مقتول پر. فلم ارى احدا یشہد لی تو مجھے کوئی گواہ، کوئی دلیل، ہاں جی، کوئی شاہد نہ ملا. فجلست ثم بدا لی فذکرت امرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے ذکر کیا اس کا سارا معاملہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال رجل من جلسائہ سلاح ھذا القتیل تو کہا ایک آدمی نے جلساء جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے، سلاح ھذا القتیل سامان اس مقتول کا، سلاح ہے نا سامان اس مقتول کا، الذی یذکر عندی جو ذکر کر رہا ہے، یعنی اس مقتول کا سامان میرے پاس ہے. فارضہ منہ اس کو راضی کر دو میری طرف سے. یا رسول اللہ سامان جڑا ہے نا وہ میرے کول ہے لیکن میں نے دینا کوئی نہیں، اپنے والوں دے دو، اپنی طرف سے دے دو. ہے میرے پاس لیکن میں نے دینا نہیں، اسے دے دو میری طرف سے. فقال ابو بکر کلا لا یؤتیہ ابو بکر بول اٹھے کلا ہرگز نہیں، لا یؤتی، آپ نہیں دیں گے اس کو. اصیبہ من قریش قریش کے ایک بزدل آدمی کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بہادر کا سامان قریش کے ایک بزدل آدمی کو دے دیا جائے؟ اسیبغ اس کا معنی بجو بھی کیا جا سکتا ہے. تیرے ورگے بجو نو سامان دے دیں ایک بہادر آدمی دا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ اور چھوڑ دیں ایک شیر کو اللہ کے شیروں میں سے يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو لڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرابا. تو ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے اس کے بدلے ایک باغ خریدا. فكان أول مال اولو نہیں پڑھنا، فكان اولا. أول مال تأصلته في الإسلام تھا وہ پہلا مال جو میں نے حاصل کیا اسلام لانے کے بعد. بس آگے پڑھنا ہے. بس سہل کرو بس. ٹھیک ہے. اتاس اتاس. شکریہ جی، اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم.